بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ذی الحجہ کے جو 10 دن ہے اس کے حوالے سے بات کریں گے۔ اللہ رب العزت نے سورہ فجر میں فرمایا ہے والفجر ولیال عشر، قسم ہے فجر کی اور 10 راتوں کی۔ اکثر علماء کے نزدیک ان 10 راتوں سے مراد عشر ذی الحجہ کی 10 راتیں ہیں۔ دوسری جگہ پر اللہ رب العزت نے فرمایا ہے جس کا مفہوم ہے اور ان مقررہ دنوں میں اللہ کا نام یاد کرے، ان دنوں سے مراد عشر ذی الحجہ کی دن ہے۔ سورہ حج میں اللہ نے فرمایا ہے، حدیث میں آتا ہے سب سے زیادہ محبوب دین کسی بھی دنوں کے نیک اعمال اللہ کے نزدیک ان دنوں کے نیک اعمال سے بڑھ کر محبوب نہیں۔ صحابہ نے عرض کیا اللہ کے راستے میں جہاد کرنا بھی نہیں؟ فرمایا کہ نہیں، البتہ اگر بندہ اپنی مال و جان کو اس طرح قربان کر دے کہ کچھ نہ بچے۔ دنیا کے سب سے افضل دن عشرہ ذی الحجہ کے دن ہیں۔ اللہ کے نزدیک ان ایام میں کی گئی عمل سے بڑھ کر کوئی عمل عظیم اور محبوب نہیں، لہذا ان دنوں میں ان چیزوں کی کثرت کرو۔ لا الہ الا اللہ، اللہ اکبر، سبحان اللہ۔ حضرت سعید بن جبیر ذی الحج کے پہلے عشرے میں عبادت میں ایسی محنت کرتے کہ عام دنوں میں وہ ممکن نہیں، اور کہتے اس عشرے کی راتوں میں چراغوں کو گل نہ کرو۔ 9 ذی الحجہ کی فضائل، جہنم سے آزادی۔ یوم عرفہ یعنی 9 ذی الحجہ کی دن اللہ رب العزت تمام دنوں سے زیادہ اپنے بندوں کو جہنم سے آزاد کرتے ہیں۔ بہترین دعا یوم عرفہ یعنی 9 ذی الحجہ کی دعا ہے۔ یوم عرفہ یعنی 9 ذی الحجہ کے دن افضل کلمات جسے میں نے اور سابقہ انبیاء نے بھی کہا ہے وہ یہ ہے، لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ، لہ الملک ولہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر۔ لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ، لہ الملک ولہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر۔ سامعین، آج یہ 9 اور 10 دنوں کے ذی الحج کے ان کی مناسبت سے بات کر رہے تھے۔ دوسری روایت میں آیا ہے یوم عرفہ یعنی 9 ذی الحج کو روزہ رکھنا 2 سالوں کے گناہوں کا کفارہ کر دیتا ہے، ایک گزشتہ سال دوسرا آئندہ سال۔ ہمیں چاہیے کہ ہم ضرور ذی الحج کی عباداتوں کو مد نظر رکھتے ہوئے ان کی عباداتوں کو اور ان کی فضیلتوں کا خیال رکھے اور اللہ سے دعا مانگے۔ اگلی بات انشاءاللہ اس قربانی کے حوالے سے اور ذی الحج کے مبارک مہینے سے اگلی درس میں انشاءاللہ بیان کریں گے۔